بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ جو مڈل ایسٹ ہے بڑی اس کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں آپ کو تازہ ترین جو ہے وہ اپڈیٹس دیتا ہوں۔ غزہ میں بالکل حملے جاری ہیں اور تقریباً 2500 فلسطینی جو ہیں ان کی شہادت کی اطلاعات ہیں، جس میں بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے، خواتین کی ہے۔ اور جو وہاں پر میڈیا کے لوگ جا رہے ہیں رپورٹ کرنے کے لیے، وہ رپورٹ کرتے ہوئے بچوں کی طرح رو رہے ہیں۔ بی بی سی کے لوگ، CNN کے لوگ بھی، جو وہاں پر جو سٹاف ہے ان کا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو ایک مصری چینل کا ایک جو اینکر ہے وہ خبریں پڑھتے ہوئے بچوں کی طرح بلک بلک کر وہ رونے لگ گیا۔ وہاں پر جو ہاسپٹلز ہیں اس میں اب دوائی نہیں ہے۔ پچھلے 3 دنوں سے غزہ میں کوئی خوراک نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے اور بجلی کا نظام مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ ہاسپٹل جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں مریضوں سے۔ جو انٹرنیشنل میڈیا نے چیزیں رپورٹ کی ہیں ان کے مطابق لوگوں سے کہا گیا کہ آپ غزہ سے نکل جائیں، اور ان کو کہا گیا کہ آپ مصر کی جانب جو راستہ ہے وہاں پہ جائیں۔ تو جب وہاں پر قافلے جا رہے تھے تو ان پر بھی فائرنگ کی گئی ہے اور اس میں بچے بھی شہید ہوئے ہیں، خواتین بھی شہید ہوئی ہیں۔ ایوری ڈے جو ہے کانفلکٹ جو ہے وہ ایسکلیٹ ہو رہا ہے، اس کی شدت بڑھ رہی ہے، یہ کمی نہیں ہو رہی۔ حالانکہ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے۔ آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ یہ فنومینا صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ پاپولر سینٹیمنٹ پوری دنیا میں کچھ اور ہے اور وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی پریورٹیز کچھ اور ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا UK میں، فرانس میں، امریکہ میں بہت بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں، لاکھوں یعنی ملینز آف پیپل دے کیم آؤٹ آن دا اسٹریٹس۔ لیکن جو حکومتیں ہیں، مثلا یورپین یونین، وہ کہہ رہی ہیں جی ہم اتھارٹی جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے غزہ کی ایڈ بند کر دیں گے۔ جرمنی، وہاں پر جو لوگ نکلے احتجاج کے لیے، ان کے ساتھ پولیس نے جو برتاؤ کیا وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا یہاں اسلام آباد کلب کے سامنے، پریس کلب کے سامنے جب PTI کے لوگ آئے فلسطین کی حمایت میں، تو کوئی شرم نہیں آئی وہاں پر پولیس کو، انہوں نے آ کے ان لوگوں کو ہی پکڑ لیا۔ اور پھر کس جرم کے تحت پرچہ دیں؟ پرچہ نہیں دے سکتے تھے تو تھانے میں لے جا کے ان کے اوپر پرچہ کر دیا کہ جی یہ آوارہ گردی کر رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی اتنے ریٹائرڈ بیوروکریٹ سمجھدار لوگ، ہاتھوں میں جھنڈے ان کے فلسطین کے، PTI کے، اور وہ جو وہاں پر جو اس وقت ہو رہا ہے اس پر وہ اظہار کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہونی چاہیے، تو ان کو پکڑ کے لے گئے جناب یہ آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جو دوسری صورتحال جو بن رہی ہے جو خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم گراؤنڈ اوفینسو اگر کیا اسرائیل نے غزہ میں تو اس کا نتائج یہ ہوگا کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ایران کہہ رہا ہے کہ پھر شاید وہ بھی جنگ میں کود سکتا ہے۔ حزب اللہ نے جو پریس ریلیز جاری کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے باقاعدہ علاقوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہاں پر ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے حملے کیے ہیں، اور اسرائیل نے جو لبنان کے جو کچھ دیہات ہیں ان پر بھی اس نے حملے کیے ہیں۔ تو اب ایک جو ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل بیسیکلی ایک ایسی مثال قائم کرنا چاہتا ہے، اتنے لوگ مارنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی گروپ مستقبل میں یہ سوچ رہا ہے، کوئی پلان کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کارروائی کرے گا، تو یہاں فلسطینیوں کا جو حال ہے، جس کو اب جو بیرونی میڈیا ہے، جو مغرب کا میڈیا ہے، وہ بھی اس کو فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دے رہا ہے۔ یعنی یہ بہت ہی ایکسٹریم ورڈ ہے، اور یہ اس میں جو ایک چیز جو زیادہ ایک افسوسناک ہے کہ اسرائیل جب معرض وجود میں آیا تو اس سے پہلے یہودی خود نسل کشی کا شکار ہوئے، اور جو جرمنی نے جو ان کے ساتھ کیا، جس طریقے سے ان کو گیس چیمبرز میں، یعنی پوری دنیا آج بھی اس کی مذمت کرتی ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے اس کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہے، جو اس وقت یہودیوں کے ساتھ ہوا، جو ان کا قتل عام ہوا، وہ اس کی مذمت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یعنی وہ ایک انتہائی غلط قدم تھا۔ لیکن اب اسرائیل جو ہے وہ خود اب اسرائیل جو ہے وہ خود ان پر الزام ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں میں لگ گیا۔ اب دیکھیں
وہ فلسطینی جو غزہ میں رہ رہے تھے، معصوم بچے، خواتین، ان کو آپ بلڈنگز جو شہری ہیں ان کو آپ گرا رہے ہیں، تو یہ نسل کشی سے ہٹ کے نہیں ہے. آپ ریونج لے رہے ہیں کہ جی اچھا، اور بلا سوچے سمجھے کوئی کسی میں انوالو ہے یا نہیں انوالو، آپ حملہ کر کے شہریوں کو مار رہے ہیں. اور اس پر دیکھیں امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، یورپین یونین جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، جرمنی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. بالکل اسرائیل کا یہ حق ہے، لیکن یہ جو کچھ ہوا اس کی تو آپ وجوہات دیکھیں. پچھلے 70 سال سے جو وہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ابھی ماضی قریب میں جس طریقے سے قتل عام کیا گیا وہاں پر، اور لوگوں کو جس طریقے سے فلسطینیوں کو جو وعدہ تھا ان کے ساتھ کہ ایک فلسطینیوں کی ریاست ہوگی، ایک یہودیوں کی ریاست ہوگی، وہ پورا نہیں کیا جا رہا، اور وہ باہر نکلے تو جس طریقے سے ان کے ساتھ ہوا، تو وہ اس ظلم کے بارے میں کوئی بندہ بات نہیں کرتا. لیکن آج جو ایک اچھی بات ہوئی، وہ بات ہوئی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس. اس میں انہوں نے اس کو جو اسرائیل ہے فلسطین پر، اس کے قبضے کو ان کا غیر قانونی تسلط قرار دیا. بیچ میں یہ الفاظ ہمیں کہیں غائب ہوتے ہوئے دکھائی دیے تھے، اور انہوں نے نسل کشی بھی فلسطینیوں کی قرار دیا، اور یہ کہا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے. یہ جو پاکستان کی حکومت نے سٹانس لی ہے، یہ بہت اچھا سٹانس ہے، لیکن جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب سعودی عرب نے بھی بالکل جو اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی بات تھی اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے. اور اس وقت جو اسلامی دنیا میں، جو مسلمان ممالک میں جو پاپولیشن کے اندر جو جذبات ہیں، خاص طور پر مڈل ایسٹ کے اندر یہ جو منارکیز ہیں، شہنشاہیت ہے جہاں پہ بادشاہت ہے، تو ان کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے لوگوں کا، کیونکہ ادروائز سارا سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر سکتا ہے. تو اس احتجاج اور ان سینٹیمنٹس کے پیش نظر سعودی عرب نے تو بالکل ڈیل آف کر دی ہے اسرائیل کے ساتھ، اور امریکہ کو بھی واضح کیا. اینتھنی بلنکن جنہوں نے ابھی دورہ کیا، ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کو گراؤنڈ offensive میں نہ لے کے جائیں. اگر امریکہ نے یہ کام کیا تو اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر اندیشہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے وہ مقامی گروپ، کیونکہ سیریا نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ اگر گراؤنڈ offensive ہوا، اگر زمینی حملہ کیا غزہ پر اب اسرائیل نے، تو پھر شام بھی اس جنگ میں آ جائے گا. تو ایران، شام، لبنان، اگر یہ سارے اس جنگ میں آتے ہیں تو اس سے خون ریزی زیادہ ہوگی. یہ پوری دنیا کے امن کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے. دیکھیں جبکہ ایک ابراہیم ایکارڈ ہو چکا، سعودی عرب اس طرح کی ان کے نزدیک جانے کی کوشش کر رہا تھا، پاکستان بھی یہ مانے یا نہ مانے، لیکن نواز شریف صاحب تو کہہ چکے تھے، وعدہ بھی کر چکے ہیں ریپورٹڈلی کہ وہ یہ سب کچھ ریکگنائز کر لیں گے. موجودہ حکومت بھی آج جلانی صاحب کے بولنے سے پہلے تک ایک ان کا جو سٹانس تھا وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پرو اسرائیل ہے. اور اب آپ اللہ کی شان دیکھیں، مولانا فضل الرحمان جو پہلے دن یہ کہہ رہے تھے کہ فلسطینی بھائیوں یہ ویڈیوز آ رہی ہیں، حماس کے لوگ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا اچھا نہیں ہے، تو ان ویڈیو سے آپ پرہیز کریں. اور آج مفتی محمود کانفرنس کے نام پر وہ وہاں پر انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ بھی یہ بتا رہی ہیں کہ مولانا کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے. جو سوشل میڈیا پہ جو ریئیکشن آیا ہے، انہوں نے جس طریقے سے اسرائیل کو اور امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کی، لیکن جس طریقے سے سوشل میڈیا پر پاکستانی جوان آپ سب کھڑے ہوئے ہیں، تو آج مفتی محمود کانفرنس میں مولانا صاحب جاگ کی طرح بیٹھ گئے ہیں بالکل. اور وہ بھی آج وہی بات کر رہے ہیں جو ہمارے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کی. بہرحال یہ سب جو چیزیں چل رہی ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے اس وقت پوری دنیا کا جو امن ہے اس کو سٹیک پر لگا دیا ہے. طیب اردوان نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ غزہ کے اندر اگر آپ نے گراؤنڈ offensive کیا اور وہاں پر اگر اسرائیلی ٹروپس آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو ایک کنسنسس بن رہا ہے. OIC بھی اس میں سعودی عرب نے اس کو افیکٹو کیا ہے. تو ایک ایسی اور گفتگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو سیز فائر کیا جائے. پوٹن نے بھی یہی کہا ہے. یہ جو چائنا کے اندر اب جو کانفرنس ہو رہی ہے، جو اگلے یعنی 17 تاریخ کو، پرسوں وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں اس میں، اور بیسیکلی تو یہ سی پیک کے حوالے سے ہی ہے. وہ جو ویژن ہے چائنیز صدر کا، ون بیلٹ ون روڈ کا، اس پر ہو رہی ہے. پوٹن بھی اس میں آ رہے ہیں اور پاکستانی وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں، کیئر ٹیکر ہیں.
اور پریزیڈنٹ شی بھی ہوں گے، تو بظاہر تو یہ کانفرنس ہو رہی ہے پریزیڈنٹ شی کے انیشیٹو والے معاملے پر، لیکن فلسطین کا ایشو اس میں بڑا زبردست اس میں سٹیٹمنٹ آ سکتی ہے، اور اگر روس اور چائنا مل کر کوئی رول پلے کرنے کی بات کریں تو اسرائیل کو ایک میسج جائے گا کہ اس کو اب یہ جو اس طرح کی قتل و غارت ہے اس سے اس کو روکنا پڑے گا، اس سے یہ اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ ہم تازہ ترین آپ کو دیتے رہیں گے، تو اگر ابھی میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں، انشاءاللہ تازہ ترین ہم آپ کو دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔